آخر کار نوشیروان دعا تک پہنچ جائے گا اور اسے اپنے دل کی سب باتیں بتا دے گا کہ کیسے میں نے تمہیں پہلی نظر میں دیکھا اور دیکھتے ہی مجھے تم سے پیار ہو گیا، اور اس کے بعد جب تم ایک دم سے غائب ہو گئی تو تب سے تمہاری تلاش میں ہوں۔ فضا کے سامنے فراز کا راز کھلنے والا ہے کہ اس کی بہن کے گھر سے بھاگنے کے پیچھے اسی انسان کا ہاتھ ہے، اور دعا کے فادر کو احساس ہونے والا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو یوں گھر سے دھکے دے کے نکال کے اچھا نہیں کیا۔ تو ناظرین، جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ پارٹی میں دعا کو دیکھنے کے بعد نوشیروان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ خوش ہو رہا ہے یا دکھی ہو رہا ہے۔ خوشی اسے اس بات کی ہوتی ہے کہ اتنے دنوں سے وہ دعا کو پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا تھا، اور اس کے دل کو یقین تھا کہ اس کی دعا اسے ضرور ملے گی، لیکن اس حلیے میں ملے گی، اس طرح کے ماحول میں ملے گی، یہ تو نوشیروان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب عجیب سی کشمکش کا شکار ہو کے وہ جب گھر پہنچ جائے گا تو بے چین رہے گا، اور جعفر کو بلا کے کہتا ہے کہ مجھے دعا کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر کے دو کہ آخر وہ اس طرح کے ماحول تک کیسے پہنچی۔ اب جعفر جب ساری انفارمیشن نوشیروان کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے دعا اپنے باپ کے گھر سے نکالے جانے کے بعد سڑکوں پہ در بدر پھر رہی تھی، تو اسی زنیرہ نے اسے سہارا دیا اور اپنے گھر لے گئی، اور گھر لے جا کر دعا کو اپنے غلط قسم کے دھندے میں انوالو کرنے کی کوشش کی، اسے ایک جگہ بیچا بھی، لیکن دعا کی مزاحمت مسلسل جاری ہے۔ زنیرہ کے ظلم و ستم برداشت کرنے کے باوجود بھی دعا کوئی غلط کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سب سن کے نوشیروان کے دل کو کسی قدر تسلی ہوتی ہے کہ ابھی تک اس کی دعا پاک دامن ہے، کیونکہ نوشیروان نے جب اچانک دعا کو دیکھا، وہ بھی اس قدر بیہودہ لباس میں اور مردوں کے درمیان گھرے ہوئے، تو تھوڑی دیر کے لیے اسے یہی لگا کہ کہیں اس نے کسی غلط لڑکی سے تو محبت نہیں کر لی، لیکن اب اس کا دل گواہی دے رہا ہے کہ اس کی محبت بہت پاک صاف اور معصوم ہے۔ اس لیے وہ جعفر سے کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ زنیرہ دعا کے ساتھ کچھ برا کروا دے، میری جلد سے جلد زنیرہ سے ملاقات فکس کرواؤ، میں دعا کو اس دلدل سے نکال کے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں۔ جعفر تھوڑی دیر کے لیے پریشان تو ضرور ہوتا ہے کہ نوشیروان اس قسم کی عورت سے اور ایسی جگہ پہ جا کے اسے ملے گا، جبکہ نوشیروان ایک بہت ہی مشہور شخصیت ہے۔ اگر میڈیا تک یہ بات پہنچ گئی تو نوشیروان کے کردار پر بہت سارے سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ اس لیے جعفر نوشیروان سے کہتا ہے کہ سائیں، ایک دفعہ پھر سوچ لیں، کیا آپ سچ میں اس جگہ پر جانا چاہتے ہیں؟ نوشیروان کو جعفر کے سوال جواب پر بہت غصہ آتا ہے اور اسے صاف طور پہ کہہ دیتا ہے کہ وہاں پر میری دعا ہے، اور دعا کو حاصل کرنے کے لیے میں کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ اب جب نوشیروان زنیرہ سے ملنے جاتا ہے تو نوشیروان کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ہی زنیرہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی آسامی ہے، کیونکہ اس اعلیٰ پائے کا انسان تو آج تک اس کی دہلیز تک نہیں پہنچا۔ وہ سوچتی ہے دعا تو میرے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہوئی ہے کہ پہلے ہی دن اسے دیکھتے کوئی اس پر عاشق ہو گیا اور میرے پاس اس کی قیمت لگانے پہنچ گیا۔ نوشیروان زنیرہ کو صاف طور پہ بتا دیتا ہے کہ میں دعا کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جانے آیا ہوں، جس پر زنیرہ بہت بڑی رقم کا مطالبہ کرتی ہے، جو نوشیروان کے لیے بہت معمولی ہے۔ اس لیے وہ فوراً ہی چیک کاٹ کے زنیرہ کے منہ پہ مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری دعا سے ملاقات کرواؤ۔ اب رومی جب دعا کو جا کے بتاتی ہے کہ ایک بہت ہی شاہانہ قسم کا انسان تم سے ملنے آیا ہے، میں نے آج سے پہلے اسے کبھی بھی اس قسم کی پارٹیز میں نہیں دیکھا، تم تو بھائی بڑی خوش قسمت ہو کہ تمہیں دیکھتے ساتھ ہی وہ تم پر عاشق ہو چکا ہے اور تمہارے پیچھے یہاں تک پہنچ گیا۔ لیکن دعا رومی سے کہتی ہے کہ میں کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی، یقیناً زنیرہ نے میرا پھر سے کہیں سودا کر دیا ہوگا۔ رومی دعا کو سمجھاتی ہے کہ پاگل مت بنو، قسمت روز روز دروازے پہ دستک نہیں دیتی، میں اس آدمی کو دیکھ چکی ہوں، وہ تو بہت ہی زبردست قسم کی پرسنالٹی کا مالک ہے۔ اگر تم اس گندگی کے دلدل سے نکلنا چاہتی ہو تو میرا مشورہ یہی ہے کہ تم اس سے ملاقات ضرور کرو۔
دعا کافی حیران ہوتی ہے کہ آخر ایسا کون انسان ہے کہ اتنا امیر اور شاہانہ شخصیت کا ہو کے بھی وہ میرے جیسی لڑکی کے لیے یہاں تک پہنچ گیا۔ اب اس کا تو تیار ہونے کا بھی دل نہیں کرتا تو رومی خود ہی اس کا اچھا سا میک اپ کروا کے اسے نوشیروان غزنوی کے ساتھ ملنے کے لیے بھیج دیتی ہے۔ دعا جب نظر اٹھا کے سامنے نوشیروان کو دیکھتی ہے تو ایک پل کے لیے بالکل ساکت ہو جاتی ہے اور اسے نوشیروان کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات یاد آتی ہے جب وہ نوشیروان کے باڈی گارڈ سے بیچ روڈ میں جھگڑا کر رہی تھی اور نوشیروان نے آ کے باڈی گارڈ کو ہی ڈانٹا تھا کہ تمہیں عورتوں سے بات کرنے کی، ان کی عزت کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور پھر بس ایک نظر اس آدمی کو پارٹی پہ دیکھا تھا لیکن یہ تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ دعا کے پیچھے یہاں تک پہنچ جائے گا۔ لیکن دعا کے دل میں یہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ یقیناً یہ بھی مجھے یہاں پر خریدنے آیا ہے، کچھ دن میرے ساتھ گزارے گا، اس کے بعد واپس مجھے اسی دلدل میں پھینک جائے گا۔ اب وہ یہ سب کرنا تو نہیں چاہتی لیکن زنیرہ کے مظالم سے اس قدر تنگ آ چکی ہے کہ کوئی واویلا کیے بغیر چپ کر کے نوشیروان کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، اور نوشیروان تو دعا کو دیکھتا کا دیکھتا رہ جاتا ہے کیونکہ دعا اس قدر خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے کہ نوشیروان کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی اس قدر خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ اب نوشیروان جب دعا سے باتیں کرنا شروع کرتا ہے تو اسے اپنے دل کا سارا حال بتا دیتا ہے کہ وہ اب سے نہیں بلکہ کب سے اسے چاہتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ پہلی ملاقات میں آج تک بھولا نہیں ہوں، اور نوشیروان کے دماغ میں وہی دعا گھومنے لگتی ہے جو اپنے ہی آپ میں مگن ڈانس کر رہی تھی، لیکن نوشیروان نے بس ایک نظر اٹھا کے اس ڈانس کرتی لڑکی کو دیکھا تھا اور اس کے بعد سے وہ لڑکی نوشیروان کے دل میں گھر کر چکی ہے۔ بہرحال دعا کہتی ہے کہ تب کی دعا اور اب کی دعا میں بہت فرق ہے۔ تو نوشیروان کہتا ہے لیکن میں تو اسی پرانی والی دعا کو ڈھونڈتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں۔ دعا کہتی ہے کہ آپ نے مجھے ڈھونڈنے میں، مجھ تک پہنچنے میں بہت دیر کر دی کیونکہ میں تو اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی ہوں۔ لیکن نوشیروان کو اپنی محبت پر اس قدر بھروسہ ہے، وہ کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، مجھے بھی اپنی محبت پہ پورا بھروسہ ہے، اب جب تک میں تم تک پہنچ ہی چکا ہوں تو وقت خود بخود رک جائے گا۔ دعا نوشیروان سے کہتی ہے کہ اگر آپ میری قیمت لگانے آئے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ہر عورت بکاؤ نہیں ہوتی، یہ میری محض مجبوری ہے کہ میں اس گھٹیا عورت زنیرہ کے ہتھے چڑھ گئی ہوں، ورنہ میں ایسی لڑکی ہرگز بھی نہیں ہوں۔ تو نوشیروان ہنستے ہوئے دعا سے کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں تمہاری قیمت لگانے آیا ہوں؟ میں تو ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنا بنانے آیا ہوں، نکاح کرو گی مجھ سے؟ دعا تو جب یہ سنتی ہے تو حیران پریشان رہ جاتی ہے کیونکہ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس گناہوں کے دلدل میں پھنسنے کے بعد بھی کوئی اسے یہاں سے نکال کے عزت کی زندگی دے سکتا ہے۔ دوسری طرف فراز کا باپ کہتا ہے کہ فضا کو اس کے گھر والوں سے ملوا کے لاؤ، تو فراز مجبوری کے تحت فضا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب فضا جب تیار ہو کے باہر نکلتی ہے تو پورے عبایا میں ہوتی ہے، تو فراز دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ کیا تم اس حلیے میں میرے ساتھ جاؤ گی؟ تو فضا بتاتی ہے کہ ہم ساری بہنیں تو جب بھی گھر سے نکلتی ہیں اسی حلیے میں نکلتی ہیں، اور یہاں پر سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے فراز کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ دعا تو ایسے نہیں نکلتی تھی، اور فضا ایک دم سے شاکڈ ہو جاتی ہے کہ یہ دعا کے بارے میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے، آخر یہ دعا کو کس طرح سے جانتا ہے؟ تو وہ پریشان سی ہو کر فراز سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ آپ سے یہ کس نے کہا، جس پر فراز ایک دم سے گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یقیناً فضا کو شک ہو جائے گا کہ ہو نہ ہو دعا کو گھر سے بھگانے کے پیچھے یقیناً اسی انسان کا ہاتھ ہے۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ فراز کا چہرہ جلد سے جلد بے نقاب ہو اور اس نے دعا کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کی اسے جلد سے جلد سزا ملے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔